معزز سامعین کرام، عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی یہ فطرت بنا دی ہے کہ اس نے عالم اقوام میں غالب ہونا ہے، سر بلند ہونا ہے، اسی کا نفاذ ہوگا اور یہی دین اسلام ہی سر بلند ہوگا۔ اس کی سر بلندی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے اور ان بشارتوں کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پہ غالب کرنا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ ادیان باطلہ جتنا بھی تڑپ اٹھیں، جتنا بھی چیخیں، جتنا چلائیں، جتنا روئیں، جتنا پیٹیں، دنیا کے اندر نہ یہودیت پنپ سکتی ہے، نہ عیسائیت سر بلند ہو سکتی ہے، اور نہ ہی بدھ متوں کو دنیا میں غلبہ مل سکتا ہے۔ آتش پرست اپنے سینے کی آگ میں تو جل سکتے ہیں، مگر آتش پرستی دنیا کے اندر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ہندو جتنی بھی ایڑیاں رگڑ لیں، جتنی قتل و غارت کر لیں، جتنا دین اسلام کو اور مسلمانوں کو دبانے کچلنے کی کوشش کر لیں، یہ بات حقیقت ہے کہ ہندو دھرم دنیا کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے جو اس دنیا میں غلبہ حاصل کرے، اور اس وقت ادیان باطلہ سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، وہ ابلیسی راستے میں خرچ کر رہے ہیں، وہ شیطان کے ایجنڈے کو پروان چڑھا رہے ہیں، اپنی فورسز، اپنے پیسے کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی آرزو اور تمنا یہی ہے کہ دنیا میں ان کو استحکام ملے، ان کو قوت و طاقت اور حشمت ملے، دنیا میں ان کی رٹ قائم ہو۔ جس باطل دین کے اوپر وہ چل رہے ہیں، وہ باطل دین دنیا کی باغ ڈور کو سنبھالے، اور اس تناظر میں امریکہ کی اپنی کوشش ہے کہ پورے ورلڈ پر میرا آرڈر چلے، اسرائیل کی اپنی کوشش ہے کہ ورلڈ پر اس کا آرڈر چلے، ہندوستان کی اپنی کوشش ہے کہ دنیا کے اندر اس کا آرڈر چلے اور اس خطے کے اندر اسے چدراہٹ ملے۔ اس وقت
یہودی اگر فلسطین میں ظلم کر رہے ہیں، اسرائیل فلسطین میں ظلم کر رہا ہے، تو اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے، اپنی جغرافیائی حدود کو بڑھانے کے لیے، عظیم تر اسرائیل کے قیام کے لیے، اور امریکہ دنیا کے اندر فتنہ و فساد بپا کر رہا ہے، دنیا کے اندر جنگوں کو گرما رہا ہے، اسلامی ممالک پر، اسلامی ریاستوں پر وہ حملہ کر رہا ہے، تو اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے، عالم اسلام پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اور بلاد اسلامیہ کو اپنی لونڈی بنانے کے لیے وہ خون ریزی بھی کر رہے ہیں، وہ بارود کی بارش بھی کر رہے ہیں، وہ قتل و غارت بھی کر رہے ہیں، وہ ظلم و زیادتی بھی کر رہے ہیں، انسانیت کا معاشی قتل بھی کر رہے ہیں، اور لاشیں بھی گرا رہے ہیں۔ اگر بدھ متوں کو دیکھیں تو برما و اراکان کے اندر انہوں نے جو ظلم کیا، جو زیادتی کی، آبادیوں کو آگ لگائی، لوگوں کا قتل عام کیا، شیر خوار بچوں کو ذبح کیا، سکول کے طلباء پر حملے کروائے، کس لیے؟ تاکہ اس خطے سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو اور بدھ متوں کو اپنی رٹ قائم کرنے کا موقع ملے۔ اور یہی صورتحال ہندوستان کی ہے۔ اس خطے کے اندر ہونے والا ظلم، ہونے والی زیادتی، اس کی پشت پناہی اس خطے میں ہندوستان کر رہا ہے، اور اس کے پشتیباں امریکہ اور اسرائیل ہے۔ اس وقت جو صورتحال کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تازہ ترین حملے میں 20 لوگوں کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی طرف سے ان کو موت کے گھاٹ میں اتارا ہے، اور یہ 20 نہیں، صرف 25 یا 30 نہیں، 70 برس ہو چکے ہیں۔ کشمیری ذبح بھی ہو رہے ہیں، چھنی بھی ہو رہے ہیں، جامع شہادت بھی نوش کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ اور یہ مسئلہ اب اس خطے کا نہیں رہا، بلکہ عالمی فورم پر، اقوام متحدہ میں جب کشمیر کا کیس گیا ہے تو وہاں پر باقاعدہ کشمیر کے حق میں قراردادیں منظور کی گئی ہیں، اور ان قراردادوں کی منظوری کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا کسی ایک قرارداد پر بھی ہندوستان نے عمل کیا ہے؟ کیا کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملا ہے؟ کیا ان قراردادوں کے بعد کشمیریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے؟ کسی رات ان کو سکون اور کسی دن میں ان کو چین میسر آیا ہے؟ اگر ہم اس صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں جواب نفی میں ملے گا۔ تمام تر وہ سوالات جو انسانی حقوق کے حوالے سے ایک ایک کر کے اگر سامنے لائے جائیں تو ایک بھی حق انسانی کشمیریوں کو نہیں ملا، اور ظلم و زیادتی کی جتنی بھی اقسام ہیں اور ظلم و جبر کی جتنی بھی داستانیں ہیں، اگر ان کو قلم کے ذریعے کاغذ پر منتقل کیا جائے تو میرا خیال ایک ذہن کے اندر ظلم و زیادتی کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں، شاید وہ تھوڑی رہے
اور ہونے والا ظلم اور ہونے والی زیادتی اس سے کہیں زیادہ ہو. لیکن ان قراردادوں کا کشمیریوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ کیا ان کو بنیادی انسانی حقوق مل گئے؟ کیا ان کے لیے تعلیمی اداروں کے دروازے کھل گئے؟ کیا ان کو بنیادی طبی سہولیات مل گئی؟ کیا ان کے ہاں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ آگے بڑھا ہے؟ وہ تو ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں. وہ تو صرف اور صرف آزادی، اور ان کا مطالبہ بھی آزادی، ان کا نعرہ بھی آزادی، ان کی شہادتیں بھی آزادی کے لیے. انہوں نے جسم چھلنی کروائے ہیں تو آزادی کے لیے. اور اس وقت ہندوستان جس کمینگی پر، جس بے غیرتی پر اترا ہوا ہے، انہوں نے ریپ کو، زنا کو بطور ہتھیار استعمال شروع کر دیا کہ کسی بھی آبادی میں جائیں، ہلہ بولیں، مردوں کو قتل کریں اور عورتوں کی عصمت دری کریں. اب یہ عصمت دری کرنا بطور ہتھیار وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور ان حالات میں بھی کہ نہ ان کی عزتیں، نہ چادر و چار دیواری، نہ ان کی آبروئیں، نہ ان کی بیٹیاں بہنیں مائیں، نہ ان کی بیویاں محفوظ ہیں. اور دہشت گرد بھی اس وقت وہی ہے. یعنی جس کی عزت لٹ رہی ہے وہ دہشت گرد ہے، جس کی عصمت پامال ہو رہی ہے وہ دہشت گرد ہے، جس کے گھر پہ حملہ ہے وہ دہشت گرد ہے، جس کا جوان بیٹا مار دیا گیا ہے وہ دہشت گرد ہے، اور جس کے گھر پر قبضہ کر لیا گیا ہے وہ دہشت گرد ہے، جس کی بیٹی جوان کو نابینا کر دیا گیا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے، اور جو چھلنی جسم کے ساتھ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے وہ بھی دہشت گرد ہے، اور جو مارنے والا ہے اس وقت وہ امن پسند ہے. وار دنیا کے انصاف پسندوں، تمہارے ہاں انصاف کا پیمانہ کیا ہے؟ انصاف کسے کہا جاتا ہے؟ گولی چلانے کو، نہ حق کو ناجائز مارنے کو، اثاثہ و املاک لوٹنے کو، عصمت دری کرنے کو امن کہا جاتا ہے. اور جو لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، مر رہا ہے وہ دہشت گرد ہے. اور اس کی دہشت سے جناب دنیا ڈر رہی ہے. انداز بدل گیا، روایات بدل گئی، طریقے بدل گئے. لیکن دیکھنا یہ ہے یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی رت قائم کرنے کے لیے، اپنا سلطہ، اپنا تسلط، اپنی حکومت اور اپنی حکمرانی کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو کچل دیا جائے، اس خطے سے مٹا دیا جائے، اور معاشی ترقی کے لیے انسانیت کا قتل عام کر دیا جائے. یہی پلان و پروگرام برما و اراکان کی حکومت کا ہے، اور یہی صورتحال ہندوستان کی ہے، اور یہی کیفیات امریکہ اور اسرائیل کی ہیں. حضرات گرامی، ان حالات میں کہ آج پٹنے اور کٹنے والا اس کو تو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اور جو مارنے والا ہے وہ امن پسند ہے. دنیا آج اس کے ہم نوا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے. میرے محترم بھائی اور دوستو، ابھی 3-4 روز سے جو کشمیر کی کیفیت اور جو صورتحال ہے، دنیا اس پر چیخی بھی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی گیا ہے، اس نے وہاں پر اے پی سی بھی بلائی ہے، اور مشترکہ
سیشن سے اس نے خطاب بھی کیا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطاب کرنے سے اور مشترکہ اجلاس بلانے سے اور قرارداد مذمت پاس کرنے سے کیا کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا؟ کیا ان کے مال و جان کا تحفظ انہیں نصیب ہوگا؟ کیا یہ قرارداد مذمت پہلی مرتبہ نہیں؟ میں نے شروع میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ نے یہ کام بڑے کھلے ہاتھ سے کیا ہے. بڑی بڑی فائلیں، شاید کمرے حجرے بھر جائیں جو قراردادیں منظور کی گئی ہیں، لیکن وہ قراردادیں، ان کا اثر اور ان کی تاثیر اقوام متحدہ کی اس عمارت کے نیچے دبی ہوئی ہے، وہ فائلوں کے اندر دفن ہے. کسی ایک قرارداد کو بھی ہندوستان نے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کرنا ہے. جہاں تک بات ہے جماعت کی پالیسی کے حوالے سے، جماعت آنکھیں بند کر کے چلنے والی نہیں ہے. جماعت بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، علم کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ چلنے والی ہے، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر اپنی امن اور جنگ کی پالیسی کو الحمدللہ وضع کرنے والی ہے. ان حالات کے اندر قراردادیں تو منظور ہو گئی، مذمت بھی کر دی گئی، مذمت کی بھی جائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بات صرف مذمت سے حل ہوگی یا مرمت اس کے لیے ضروری ہے. تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہندوستان نے آج تک کسی بھی ایسی قرارداد کو جو قرارداد مذمت کہی جاتی ہے، آج تک اس نے اقوام متحدہ کی کسی بھی قرارداد مذمت کو تسلیم نہیں کیا. تو ہمارے وزیر اعظم کی قرارداد کو وہ تسلیم کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے. اس کے لیے تو چاہیے تھا کہ پاکستان اپنے وسیع در سفارتی تعلقات کو قائم کرتا اور اپنے سفراء کو متحرک کرتا، اور جو کشمیر پالیسی کو جاننے اور سمجھنے والے ہیں ان کو دنیا کے اندر بھیجتا. انہوں نے تو بلکہ کشمیر کمیٹی بھی اس جماعت کو دی ہوئی ہے اور اس شخص کو دی ہوئی ہے کہ جس کے آباء و اجداد یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے قیام پاکستان کے گناہ میں شرکت نہیں کی ہے، جو قیام پاکستان کے حامی نہیں تھے. اب آپ خود بتائیے کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کے قیام کا حامی نہ ہو اور قیام پاکستان کو وہ گناہ تصور کرے، کیا وہ کشمیر کی حمایت کرے گا؟ کیا وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی سوچ سوچے گا؟ کیا وہ پاکستان کے لیے بہتر سوچے گا؟ پاکستان کی شارک کشمیر اور اس کی پالیسی اور کشمیر کمیٹی اور ادارہ تو ان لوگوں کو دے دیا گیا کہ جو خود کشمیر کے حامی نہیں ہیں. کشمیر کو آزادی کہاں سے نصیب ہوگی؟ لمحہ فکریہ. حضرات گرامی، اس وقت جو وہاں ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، آپ دیکھیے. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آتے ہیں تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ مکی صورتحال ہمارے سامنے ہے. وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مقیم تھے، تعداد میں تھوڑے تھے اور وسائل کے اعتبار سے بھی مشرکین مکہ کے مقابلے میں کم تھے. ان کا حلقہ حیات وہاں پہ تنگ کر دیا گیا. حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کیوں کی گئی تھی؟ کس لیے کی گئی تھی؟ اس لیے کہ مکہ میں حلقہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، شیب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کو چمڑے چوسنے پڑے اور پتے چبانے پڑے. یہ صورتحال وہاں پر تھی. جب حلقہ حیات تنگ ہوا تو پھر آرڈر ہوا کہ آپ ہجرت کر لیں. ہجرت ہو گئی، مدینہ چلے گئے، معاہدے ہو گئے.
دین اسلام شریعت اسلامیہ معاہدوں سے، ٹیبل ٹاک سے، مذاکرات سے، بات چیت سے کہاں دین روکتا ہے؟ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان جو بھی پالیسی اختیار کریں قرآن و سنت کی روشنی میں، دین اسلام شریعت اسلامیہ منع نہیں کرتی بلکہ راہیں دیتی، دین راستے بتاتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے، اسوہ رسول روشن راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر معاہدے بھی کیے، سارا معاملہ کیا، اب وہاں پہ قیام پذیر ہے، مشرکین مکہ متحرک ہے۔ متحرک کیوں ہے؟ کیا اب اس ریاست کو کچلنا ہے، اس ملک کو گرانا ہے، نعوذ باللہ نبی کریم کو ختم کرنا ہے، صحابہ کا قلع کما کرنا ہے، اور اسلامی ریاست کو جو قیام پذیر ہونے جا رہی اس کو دنیا کے نقشے میں پیدا ہی نہیں ہونے دینا۔ یہ عزائم ان کے تھے۔ رب العالمین نے کیا کہا؟ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو ظلم کا شکار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو خود اجازت دے رہا ہے۔ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ظلم ان پہ کیا گیا، کافروں نے تلواریں بے نیام ان کے خلاف کر رکھی ہیں، تیر تیز ہیں، برچیاں تیار ہیں، تلواروں کی دھاریں ہیں جو ان کی گردنوں کو کاٹنے کے لیے تیار کی جا چکی ہیں۔ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان پر جو ظلم کیا گیا، جو زیادتی کی گئی ہے، اب ان کو اختیار ہے، یہ ہتھیار اٹھائیں، یہ تیاری کریں، میدان مقتل میں اتریں، یہ مقابلہ کریں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالی ان کی نصرت پر، حمایت پر قادر ہے، وہ قدیر ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تبارک و تعالی نے ضرور بضرور ان کی مدد کرنی ہے، کن کی؟ جو مظلوم ہے۔ لیکن مظلوموں کو بھی اللہ نے یہ اختیار دیا کہ اب وہ ہتھیار اٹھائیں، میدان مقتل میں آئیں، کفار سے ٹکرائیں، یہ بھی اپنا مقدمت الجیش لے کے چلیں، یہ بھی میمنہ اور میسرہ کو آگے بڑھائیں، یہ بھی اپنا ساقہ چلائیں، یہ قلب الجیش کو دشمن کے قلب پر وار کرنے کے لیے تیار رکھیں۔ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ پالیسی آسمانوں سے آئی، یہ اجازت رب العالمین نے عطا فرمائی کہ اب ان کو اجازت ہے، ان کو اختیار ہے۔ یہی صورتحال آج اگر ہم دیکھیں تو اہل فلسطین کو بھی اجازت ہے، برما و اراکان کے مسلمانوں کو اجازت ہے، خطہ کشمیر کے اندر بسنے والے پرامن نہتے مسلمانوں کو اجازت ہے۔ اور اجازت کون دے رہا ہے؟ کسی اقوام متحدہ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اجازت ان کو رب العالمین نے دی ہے کہ وہ اپنی عزتوں، عفتوں، آبروؤں کی حفاظت اور ان کے تحفظ کے لیے وہ آگے بڑھے۔ اللہ رب العالمین کی اس خوشخبری کے ساتھ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، جو گھر بیٹھے رہے اللہ ان کی تائید اور اللہ ان کی مدد نہیں کرتا، جو میدان میں نکلنے والے ہوں اللہ تائید و مدد ان کی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال دیکھیں کہ جب آپ غزوہ بدر کے لیے گئے تو جانے سے پہلے مسجد نبوی کے اندر آپ نے صحابہ کو جمع کر کے دعائیں نہیں کی، سفر کی تیاری کا آرڈر ملا، کارواں لے کے چل پڑے، جو بھی دعائیں تھیں ساری کی ساری بدر کے میدان میں پہنچ کر آپ کے لیے جو مرکز قیادت بنایا گیا تھا، جہاں آج اس جگہ پر مسجد العریش ہے اور عریش چھپر کو کہتے ہیں، اس چھپر میں میدان مقتل میں، میدان بدر میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کے اندر دعائیں کی ہیں۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک،
اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد اليوم ابدا. یہ ساری کی ساری دعائیں اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے یاد دلائے ہیں. تو میدان مقتل کے اندر، میدان کارزار کے اندر اپیل و التجا کی ہے، تو اسی میدان کے اندر اللہ اکبر و کبیرہ، کیونکہ اس میدان کی جو برکتیں ہیں وہ کسی اور جگہ کی نہیں ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کے اللہ سے نصرت مانگی ہے، تائید مانگی ہے. اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، اپنے پاؤں میں بیڑیاں پہن لے اور پھر رو رو کے اللہ سے دعا کرے تو تائید و مدد نہیں اترتی. تائید اور مدد ان کے لیے اترتی ہے جو میدان کے اندر پہنچتے ہیں اور جو میدان کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. پھر اللہ کی تائید اور رب العالمین کی مدد ان لوگوں کے لیے نازل ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعائیں کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آیتیں نازل ہو گئیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعائیں کی ہیں، التجائیں کی ہیں، تو رب العالمین نے ان دعاؤں، التجاؤں، اپیلوں اور فریادوں کو قبول کیا ہے. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ. اللہ تبارک و تعالی نے تائید و مدد کے لیے لشکر بھیجا ہے. آج اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کشمیری ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں، کشمیری پتھر کیوں پکڑ رہے ہیں، کشمیر گلیل کا استعمال کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ جو کچھ ان کے پاس ہے انہوں نے اسی کا استعمال کرنا ہے. ان کو پتھر میسر ہیں تو انہوں نے پتھر تو ہاتھ میں پکڑ لیے، میدان میں تو وہ کھڑے ہو گئے. یہ کام ان کا تھا، جتنا ان کا تھا وہ انہوں نے کر لیا. اس کے بعد سارا کام عرش والے رب کا ہے، رب العالمین کا ہے. بندے کے بس میں جتنا ہوتا ہے وہ اتنا کر لیتا ہے. جو وسائل میسر ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے کے میدان میں استقامت و استقلال کے ساتھ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو عرش والا رب، جب انسان کی انتہا ہوتی ہے عرش والے رب کی پھر وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اللہ پھر اپنے بندوں کی تائید اور مدد کرتا اور ان کی نصرت فرماتا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سے پریشان ہو کے ہجرت کی تھی، ہاں یہی صورتحال ہم کشمیر میں دیکھ رہے ہیں. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. اپنے گھروں سے وہ نکالے گئے. الذین اخرجوا من دیارہم. کیوں نکالے گئے؟ جرم کیا تھا؟ زیادتی کیا تھی؟ کیا انہوں نے کیا ہے کہ جلا وطن ہونا پڑا، در بدر ہونا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا؟ کیوں؟ بغیر حق. ان کا جرم کوئی نہیں تھا، نہ حق و نہ جائز. انہیں ان کے گھروں سے، دیش سے، وطن سے، زمین سے نکال دیا گیا. کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نکالا گیا؟ پوری امت مسلمہ کا ایک ہی جرم ہے، اس لیے نکالا گیا. الا ان یقولوا ربنا اللہ. وہ یہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، ہنومان نہیں ہے، بدمان نہیں ہے. 33 کروڑ خدا ہمارا رب الہ نہیں ہے. یہ مورتیاں، یہ پتھر، یہ لکڑیاں، یہ جانور، یہ عبادت کے قابل نہیں ہے. الا ان یقولوا ربنا اللہ. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کیوں نکالا گیا مکہ سے؟ تسلسل وہی ہے، جرم ایک ہے پوری امت مسلمہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ. میری قوم کے لوگوں اس کلمے کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کشمیری کیا کہتے ہیں، فلسطینی کیا کہتے ہیں، دنیا کے مظلوم مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ربنا اللہ.
ہمارا رب کون؟ اللہ. اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں، ہمارا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پریشانیاں مٹانے والا نہیں. صرف ہمارا رب ہے جو اللہ ہے. اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. جرم ان کا یہ ہے وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. رب ہمارا اللہ ہے، نظریہ ہمارا لا الہ الا اللہ ہے، وطن ہمارا پاکستان ہے، الحاق ہم پاکستان سے چاہتے ہیں، پرچم وہ پاکستان کا اٹھاتے ہیں، کفن وہ پاکستانی پرچم کا پہنتے ہیں، چاند وہ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں. آج تک پاکستان کے 3 صوبے اور چوتھا خیبر پختونخوا وہ تو ایک نہیں ہو سکے. ان کی عید الگ ہوتی ہے، باقی 3 صوبوں کی الگ ہوتی ہے. لیکن کشمیری چاند پاکستان کے ساتھ دیکھتے ہیں، عیدین پاکستان کے ساتھ مناتے ہیں. یوم آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، 15 اگست کو ہندوستان کے ساتھ نہیں مناتے. ہندوستان کے نظریے کا، ہندوستان کے افکار کا، ہندوستان کے عقائد کا، ہندوستان کی عبادات کا، ہندوستان کے طریقہ معاش کا، ہندوستان کے طریقہ معاشرت کا، ہندوستان کی تہذیب و تمدن کا، ثقافت اور کلچر کا وہ یکسر انکار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا اور ہندوستان کا نظریہ الگ الگ جدا جدا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا وفد آیا اور آ کر کہنے لگے کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں ہماری دعوت ہے کہ آپ بھی تھوڑی بہت ان کی کر لیا کریں، اور جس کی عبادت آپ کرتے ہیں ہم اس کی آپ کے ساتھ مل کے کر لیا کریں گے. ایسا معاشرہ ہم ترتیب دیں. ان کی سوچ تھی ان کی، ایسا معاشرہ ترتیب دیا جائے، ایسا معاشرہ ترتیب دیں کہ بظاہر جس کے اندر یکجہتی نظر آئے. اور یکجہتی وہ کیسے چاہتے تھے؟ توحید اور شرک کو ضم کر کے، توحید اور شرک کو ملا کر. کیا ایسی پالیسی بنا لیں؟ دعوت مداہنت، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، کہ آپ اپنی پالیسی نرم کر لیں، مل جل کے معاملہ چلا لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دینی جدا ہے، اعتقادات الگ الگ ہیں، عبادات، روایات، اخلاقیات، امور و معاملات دونوں کے اکثر مختلف ہیں. اہل کشمیر مسلمان ہیں، وہ ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو، اعتقادات و عبادات کو، ان کے نظام معاشرت کو اور اقتصاد کو وہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں، وہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین. وہ اپنے دین پر، اسلام پر، ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں، استقامت و استقلال کے ساتھ، جرت و جسارت کے ساتھ. اب ان کو دین سے بدکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کشمیر وہ خطہ ہے
اکثریت آبادی مسلمانوں کی ہے. اور ہندوستان کی نئی پالیسی کیا ہے؟ نئی پالیسی یہ ہے کہ کشمیریوں کا قتل عام کرو، ان کے شیر خواروں کو مارو، ان کے نوجوانوں کو مارو، ان کی نسل کشی کرو، ان کی نسل کو مٹاؤ. مسلمان تعداد میں کم ہوتے جائیں گے اور جتنے بھی ریٹائر فوجی ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ان سب کو کشمیر کے اندر لا کے بساؤ. یہ ان کا مستقبل کا پلان ہے کہ 8-10 سال بعد ہم دنیا کو یہ بتانے کے قابل ہو جائیں گے. ان کی یہ سوچ ہے ہندوستان کی کہ 8-10 سال بعد ہم دنیا کو کہیں گے دیکھ لیں جناب کشمیر وہ خطہ ہے جس میں اکثریت ہندوؤں کی ہے، لہذا رٹ بھی ہماری قائم ہونی چاہیے، حکمرانی بھی ہماری ہونی چاہیے، بات بھی ہماری ماننی چاہیے. یہ ان کا پروگرام ہے اور اس پروگرام کو، اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. اب اس قتل عام کا رکنا اور اس کی روک تھام یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ضروری ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. جس طرح انہوں نے کشمیریوں کو مار مار کے پاکستان کی طرف بھگایا ہے، 40,000 خاندان، اب تو یہ تعداد 50 سے بھی تجاوز کر گئی ہے. 50,000 سے زیادہ خاندان اب مہاجر بن کے بیٹھا ہے اور 50,000 خاندان میں لاکھوں افراد ہیں، لاکھوں افراد ہیں جو مہاجر کیمپوں میں ایک مرلے کے خیمے میں 8 افراد کا بسیرا وہاں پہ ہے. ان کے جنازے اٹھتے ہیں تو انہی خیموں سے، ان کی براتیں روانہ ہوتی ہیں تو انہی خیموں میں، وہ بیٹیاں بھی آتے ہیں تو انہی خیموں سے، وہ بہویں لے کے آتے ہیں تو اسی ایک مرلہ کے خیمے میں. جس طرح انہوں نے مار مار کے ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، وہ بھی اس بات کے حقدار ہے کہ ان کو مارا جائے اور کشمیر ان سے خالی اور آزاد کروایا جائے. جس طرح انہوں نے کشمیر کے اندر امت مسلمہ کا قتل عام کیا ہے، اسی طرح ان کی لاشیں گرنی چاہیے، ان کی بوٹیاں بکھرنی چاہیے. اور اس کے لیے پاکستان کی افواج کو، میں حکومت کی بات اس لیے نہیں کرتا، ان جیسا بے ضمیر بے ایمان تو کوئی ہے ہی نہیں نا. میاں صاحب تو کشمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار تھے. برطانیہ میں میٹنگ ہوئی ہندوستان کے وفد کے ساتھ، پہلا ایجنڈا کشمیر تھا. کیا کہا؟ اس کو رہنے دو، نہ آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہ ہم لینے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کو چھوڑو آگے چلو. ان کی تو یہ سوچ ہے. اور وہاں آزاد کشمیر میں جا کے نااہلی کے بعد تقریر کیا کر رہے ہیں؟ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو کہتے ہیں جی آپ مجھے کوئی ڈیوٹی دے دیں، تسی میری کوئی ڈیوٹی لا دو. تیری ڈیوٹی کشمیر میں لگا کے کشمیر کا بیڑا غرق کرنا. ان سے ڈیوٹی مانگنے کہ پاکستان میں تو میرے لیے اب کوئی کام نہیں رہا کرنے کا، مجھے وہاں سے نااہل قرار دیا گیا ہے، اب آپ ہی میری کوئی ڈیوٹی لگا دیں. یعنی کشمیر میں ڈیوٹی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب کشمیر کا بیڑا غرق کرے گا. اور کیا ہے انہوں نے. یہ کام عوام کا بھی ہے، افواج کا بھی ہے. کشمیر کے مسئلے میں اگر یہ مخلص ہوتے تو رب کعبہ کی قسم ہے سفارتی محاذ پر یہ اپنا کردار ادا کرتے اور دنیا میں آج کشمیر ہو رہا ہوتا اور کشمیر ایشو پر بات ہو رہی ہوتی. لیکن ہندوستان ان سے سبقت لے گیا. پروپیگنڈے کا وہ ماسٹر ہے، عیار ہے، مکار ہے، دغاباز ہے، فریبی ہے. اس نے اپنے فریب میں اور اپنے جال میں، اپنے دلدل میں ان کو دھلسا دیا. اور یہ اس ہندو کی دوستی اور یاری میں اس قدر آگے بڑھے کہ ڈرائیور بن کے اس کی گاڑی چلائی، نواسی کی شادی پہ اس کو بلا لیا.
ایسی حکومت، ایسے افراد، ایسے شخص اور ایسے ان کے ہم نوا وہ کسی بھی قسم کی حمایت کے قابل نہیں ہے، جو کشمیریوں کی حمایت کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وہ کسی بھی سیاسی، اخلاقی، انتخابی حمایت کے قابل اور لائق نہیں ہے، وہ جوتوں کے قابل ہے۔ انہوں نے وفود بنا کے بھیجے، وہ وفود کیا تھے؟ گئے کشمیر کے لیے تھے، کشمیر کی کاف کا پتہ نہیں ہے، کشمیر کی شین سے ٹپکنے والے خون کے قطرات کا پتہ نہیں ہے، کشمیر کے جغرافیے کا علم نہیں ہے۔ دنیا کے اندر گئے، وہ ممبران سیر کیے، سپاٹے کیے، شاپنگیں کی۔ بعض ممالک نے تو شکایت کی کہ جن لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا وہ تو پرلے درجے کے بدھو تھے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، مذاکرات انکار نہیں ہے، لیکن معاملہ مذاکرات سے آگے بڑھ چکا ہے۔ ایک شخص ہمارے بیٹے پہ اللہ نہ کرے حملہ کرے، وہ تڑپ رہا ہو سامنے اور ہماری کلائی میں ہاتھ ڈال کے وہ کہے آئیں آئیں مذاکرات کرتے ہیں۔ کشمیر تڑپ رہا ہے، کشمیر رو رہا ہے، کشمیر زخمی ہے، کشمیر چھلنی چھلنی ہے، کشمیر کی آبرو تار تار ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مالکم، اور قرآن سے پوچھو، قرآن بتائے گا مالکم، تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یہ ضعیف مرد، کمزور عورتیں، شیرخوار بچے، الذین یقولون، جو کہہ رہے ہیں ربنا، ہے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القریۃ الظالم اهلها، ان ظالموں کی بستی سے، وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ اپنی طرف سے کوئی حامی بھیج، اون و انصار بھیج، کوئی تو مددگار بھیج۔ کیوں پابندی لگائی انہوں نے جماعت پر؟ کیوں نظر بند کیا امیر جماعت کو؟ یہ شکار پوری گیٹ کی مسجد کیا تکلیف دے رہی ہے ان کو؟ مرید کے کا مرکز کیوں پریشان کر رہا ہے ان کو؟ ان کو پتا ہے کہ اس منبر و محراب سے جہاد کی آواز بلند ہوتی ہے، مظلوموں کی حمایت ہوتی ہے، مومن بندوں کی تائید کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ذہن سازیاں ہوتی ہیں، شارگ پاکستان کشمیر کی واپسی کی باتیں ہوتی ہیں، پلاننگ اور پروگرام طے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کو پریشان کرتی ہیں۔ انہوں نے چونکہ کشمیر دینا ہے ہندوستان کو، اپنی شارک کاٹ کے ان کو دینی ہے اور تڑپ تڑپ کے مرنا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بنجر بنے، لیکن یہ پاکستان بنجر نہیں بنے گا۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں پروگرام تھا، مجید نظامی اس وقت زندہ تھے۔ میں نے کہا ہندوستان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں دریاؤں پر ڈیم بنا کے پاکستان کو ریگستان میں تبدیل کر دوں گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ ہم نے پاکستان کو سیراب کرنا ہے، پانی نہ ملا تو ہندو کے خون سے کریں گے۔ وہ کسی بھول میں نہ رہے۔ یہ عالمی برادری کے جگہ، یہ بدماش، یہ امریکہ، اقوام متحدہ، اسرائیل، یہ انڈیا، یہ سارے اس وقت تلے ہوئے ہیں۔ اور آنے والی تیسری جنگ عظیم جو پانیوں پہ ہونی ہے، پانی ایشو ہے، اور یہ ریاست بہاولپور، اس کو بھی سزا کس چیز کی دی گئی ہے کہ اکلوتا دریا تھا، کاٹ دیا گیا، اکلوتا دریا تھا یہ ستلج جو ریت اڑا رہا ہے۔ ریاست بہاولپور کو بھی الحاق پاکستان کی سزا دی گئی۔ پاکستان کے خلاف سازش
کوئی 2-4 برس سے نہیں، برس ہا برس سے جاری ہے۔ جب سے پاکستان قیام میں آیا ہے، معرض وجود میں آیا ہے، سازشیں شروع ہیں، اور انہی سازشوں کے نتیجے میں ہم سے بنگلہ دیش بھی گیا، حیدرآباد بھی گیا، جوناگڑھ بھی گیا، موہانا دڑ بھی گیا، اور سندھی لیڈروں نے یہ بات بتائی ہے کہ 500 کلومیٹر کا ایریا پاکستان کا، وہ بارڈر کی پٹی، وہ ہندوستان کے قبضے میں ہے۔ بلکہ سندھیوں نے یہ کہا، قوم پرستوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ہندوستان سے وہ علاقہ واپس لینا چاہتے ہیں، اگر جماعت ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے تو انشاءاللہ ہم واپس لے لیں گے۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، اس وقت بڑی بڑی سازشیں وطن عزیز کے خلاف ہو رہی ہیں، کشمیر کے خلاف ہو رہی ہیں۔ یہ قتل و غارت اسی لیے ہے، یہ خون ریزی اسی لیے ہے، یہ جنگ و جدال اسی لیے ہے، یہ شورشیں اسی لیے بپا ہیں۔ ان حالات کے اندر بغیر کسی لگی لپٹی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حالات میں، کہ جس کا نقشہ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، ان حالات میں مسلمانوں پھر جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جاہدوا فی سبیل اللہ، جو تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، استطاعت ہے۔ یہی پیغام اہل کشمیر کو دیا گیا، اور وہ آسیہ اندرابی، آپا جی آسیہ اندرابی صاحبہ کا جو خطاب ٹی وی چینلوں نے چلایا ہے، دنیا سن کے روئی ہے، آپ دیدہ ہوئی ہے، مائیں بہنیں سن کے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ وہ خود بھی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی جب انہوں نے تقریر کی ہے اور کشمیر کا نقشہ کھینچا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستانیوں ہم تمہاری منتظر ہیں۔ آج ہماری عزتیں، آبروئیں، عصمتیں غیر محفوظ ہیں، اور امیر جماعت کو کہا کہ ہم تو آپ کو محمد بن قاسم سمجھتی ہیں، محمد بن قاسم سمجھتی ہیں، اور اس جماعت کو محمد بن قاسم کے لشکر کا تسلسل جانتے ہیں کہ جس نے ایک بیٹی کی آواز پہ لبیک کہا تھا، آج تو ہزاروں بیٹیوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے حکمران ہمیں بے حمیت بنانا چاہتے ہیں، ایک بھیک کے لیے وہ FATF جناب اقتصادی پابندیاں نہ لگا دے، اور ظالموں جو تم قرضے لیتے ہو، قسطیں لیتے ہو، وہ جاتی کہاں ہے؟ تمہارے اپنے پیٹ پلتے ہیں، پھر کہتے ہو جناب جوتا کسی نے کیوں مارا، سیاہی کسی نے کیوں پھینکی۔ ان حالات کے اندر جو تمہاری کرتوتیں ہیں، تمہاری تو پوری کابینہ کو چاہیے کہ اپنا منہ خود کالا کر کے باہر نکلا کرے، تمہاری سیاکاریاں اتنی ہیں۔ جو 7 باتیں طے کی تھیں 2013 کے انتخاب سے پہلے، پتہ نہیں شاید میں نے آپ کو بتائی ہیں یا نہیں بتائی۔ عقیدہ ختم نبوت سے سودا بازی کرنی ہے، اسلامسٹ کو دیوار سے لگانا ہے، جہادیوں کا خاتمہ کرنا ہے تاکہ کشمیر آرام سے ترنے والے کے طور پر ہندوستان کے منہ میں چلا جائے۔ نمبر 4 افواج پاکستان کا بجٹ کم کرنا ہے۔ نمبر 5 ایٹمی اثاثہ جات تک رسائی دینی ہے۔ نمبر 6 جغرافیائی لکیر کو مٹانا ہے۔ اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا جناب کہ ہاں لکیر میں کیا رکھا ہے، بھئی آپ کو کیا معلوم ظالم کے لکیر میں کیا رکھا ہے؟ اس لکیر کے پس منظر میں عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں، شہادتیں ہیں، ہجرتیں ہیں جو پیش کی گئی ہیں، تب یہ جغرافیائی خط کھینچا گیا ہے۔ 7واں ہدف ان کو یہ دیا گیا تھا کہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ کا خاتمہ کرنا ہے، اور کہہ دیا انہوں نے کہ یہ کیا نظریہ ہے، لبرلزم کو لے کے آئیں گے۔ اللہ نے ایوان وزیر اعظم سے اٹھایا اور دے مارا باہر، روڈوں پہ دھکے کھا رہا ہے، چھوٹے بڑے سے پوچھتا ہے بلا بلا کے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، مسائل کا حل چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں اپنے دشمنوں کفار کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ فإن الجہاد فی سبیل اللہ تبارک و تعالی، جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ باب من ابواب الجنہ، جہاں وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ینجی اللہ تبارک و تعالی بہ من الہم والغم، تم اگر چاہتے ہو کہ ہم اور غم سے، دکھ اور درد سے، دقت دشواری سے، عصمت دری سے، آبرو ریزی سے بچ جاؤ، ہم اور غم سے اگر بچ جاؤ تو پھر آؤ، یہ راستہ ہے جس راستے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ مکہ کے اندر تھے تو چند صحابہ تھے، مدینہ کے اندر آئے تو کارواں بنتا گیا۔ جب وہاں سے نکلے تھے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ایک ابو بکر ساتھ تھے، اور جب واپس پلٹے ہیں فتح مکہ کے لیے تو اکیلا ہی چلا تھا، جانب منزل مگر مہرباں ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ مجاہدین ملتے گئے تو کارواں بنتا گیا۔ تو پھر اللہ نے مجاہد دیے، شجاع دیے، بہادر دیے، غیرت مند دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے مدینہ میں، بے چین رہتے تھے مکہ کی حالت کو دیکھ کے کہ وہاں پر کس طرح ننگا طواف ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اور ود سوا یا نظر کی عبادت اور پوجا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے جب تک مکہ پہنچ کر توحید کا جھنڈا نہیں گاڑا، بتوں کو نہیں گرایا۔ جال حق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت تلاوت نہیں کی اور آذان بلالی جب تک نہیں گونجی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چین اور سکون نہیں آیا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہی نبوی راستہ، یہی منہج مصطفیٰ جب تک نہیں اپنائیں گے ہمارے مسائل اور مشکلات کا حل نہیں نکلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ